أعوذ بالله من الشيطان اللعين القائلون ولا يحصي نعماه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووسد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا صلوات. ادارہ میں سید الشہداء انجمن محبان حسین عالیانی نگر اور ان کے سرپرست جناب بابر بلرامی صاحب کے زیر تمام اداکار نے سرکاری ابو طالب میں عشر محرم کی یہ ہماری 5ویں تقریر آپ کے بہترین جذب ایمانی کی نظر ہے. ماشاءاللہ زندہ رہیے، سلامت رہیے. جس جوش و خروش اور جس ولولے ایمانی کے تحت آپ حضرات ان مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، اس کی جزا یقیناً آپ کو بارگاہ معصومین سے ملے گی. ان مجالس میں ہمارا عنوان گفتگو عقیدہ ہے، اور عقیدہ نام ہے اس اٹل آئیڈیالوجی اور اٹل نظریے کا جس میں زمانے کے گزرنے کے ساتھ کوئی فرق نہیں آتا، کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. ہر قوم اپنے لیے ایک عقیدہ رکھتی ہے، ہر مذہب ایک آئیڈیالوجی کے تحت زندہ ہے، ہر نظریہ ایک فکر پر چلتے ہوئے زندگی پاتا ہے. ہم صرف اپنے عقیدے پر گفتگو کر رہے ہیں، اور میں بار بار یاد دہانی کراتا ہوں، عالم اسلام کو متوجہ کرتا ہوں، ملت مسلمہ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری ان تقاریر کو عقائد قرآنی کی روشنی میں تجزیہ کریں، اور یہ دیکھیں کہ ہم جو عقائد ان مجالس میں پیش کر رہے ہیں کیا وہ قرآن کے مطابق ہیں یا نہیں. اگر قرآن کے مطابق ہیں تو قبول کرنے میں تکلف نہ کریں، اگر قرآن کے خلاف ہیں تو مسترد کرنے میں کوئی شرمندگی نہ اٹھائیں. محمد اس لیے کہ ہدایت کا سرچشمہ قرآن ہے، عقائد کا سرچشمہ قرآن ہے، ہدایت کا مرکز قرآن ہے، قرآن کی ایک ایک آیت قرآن ہے. ارے آپ توجہ نہیں فرمائی جملے پر. قرآن کی ایک ایک آیت قرآن ہے، قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی آیت بھی قرآن ہے، بڑی سے بڑی آیت بھی قرآن ہے، قرآن کا نقطہ بھی قرآن ہے. آپ قرآن کی آیتوں کی بات کرتے ہیں، ہم تو قرآن کے نقطے کو بھی قرآن سمجھتے ہیں. عزیزان محترم، قرآن کا تو نقطہ بھی قرآن ہے، تو ہم تو قرآن کے خلاف سوچ بھی نہیں رکھتے، اس لیے ہم اس نقطے کی تحت میں ہیں جو ہمیں حدود قرآن کے باہر جانے ہی نہیں.
ہم تو اس قرآن کے نقطے میں قید ہیں جو ہمیں حدود قرآن سے باہر ہی نہیں جانے دیتا. لہٰذا کسی کے مطابق یہ رائے قائم کرے تو کرے کہ وہ قرآن کے خلاف جی رہا تھا اور قرآن کے خلاف مر گیا. قرآن کے خلاف اس کا عقیدہ تھا اور قرآن کے خلاف اس کا نظریہ تھا. قرآن کے خلاف اس کی نماز تھی اور قرآن کے خلاف اس کا روزہ تھا. لیکن ہمارے مقابلے میں تو قرآن کے خلاف سوچا ہی نہیں جا سکتا. اسی لیے کہ قرآن کسی اور کے حوالے کرتے اور پھر ہم اسے نہ مانتے تو پھر تو یہ احتمال بھی تھا کہ ہاں ہم قرآن کے خلاف ہیں. لیکن جب پیغمبر پر ہے کل قرآن قرآن کے ساتھ ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ ایک ہاتھ میں میراث کا دامن ہے, دوسرے ہاتھ میں علی کا دامن ہے, تو ایک ہاتھ میں میراث کا دامن ہو, دوسرے ہاتھ میں علی کا دامن ہو. ہم تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ کی جذبہ ایمانی کو. ہم تو قرآن کے تصور کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمارا عقیدہ قرآن, ہماری توحید قرآن, ہماری نبوت قرآن, ہمارا عدل قرآن, ہماری امامت قرآن, ہماری امامت قرآن, ہماری امامت قرآن, ہماری امامت قرآن. اب ہماری امامت کے مقابلے میں آیا جب قرآن کے مقابلے میں آیا, قرآن کے مقابلے میں آیا, آیا قرآن قرآن زندگی, قرآن رسول کا وہ مجرا جو قیامت تک باقی رہے گا. قرآن دو جس میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. قرآن دو سے پیغمبر علی کے حوالے کرتے گئے اور پیغمبر سے علی کے حوالے بڑی توجہ علی کے حوالے جو قرآن کو کیا تو عزیزان محترم علی کی محبت میں نہیں کیا, معصوم کی بارگاہ میں محبت لے گئی نہیں ہے, شریعت قانون ہے. دیکھو محبت یہ قرآن اگر پیغمبر نے علی کے حوالے کیا ہے تو علی کی محبت میں نہیں کیا, شریعت کے احترام میں کیا, اللہ کے حکم کے احترام میں کیا. اس لیے کہ اللہ نے یہ آیت نازل کر دی تھی کہ ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, ہم ہی اس کا تحفظ کرنے والے ہیں. ابھی قرآن علی کے علاوہ کسی اور کے حوالے کر دیا جاتا تو آج کے دشمنان قرآن آج تک قرآن پر اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کر سکتے تھے. قرآن میں لکھا ہوا ہے ہم ہی نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کہاں عبادت کی ہے اس کی اللہ نے, اور کوئی اس کی آیتیں بدلی گئی, اس کی حفاظت نہیں کی, اس کے اولاد کرائے گئے, اس کی حفاظت نہیں کی, اس کا ترجمہ بدلا گیا, اس کی حفاظت کیا ہوئی, اس کے گانا بدل گئے, اس کی حفاظت کیا ہوئی, مکی چوڑے کو بدنی لکھ دیا, اس کی حفاظت کیا ہوئی, بدنی چوڑے کو مکی لکھ دیا, اس کی حفاظت کیا ہوئی, اسے نیزو غلط کرایا گیا, اس کی حفاظت کیا ہوئی, اسے جانو ہمارا کے دروازے پر بھلی جتنے یزید کو لگا گیا, اس پر ترین بتائے, اس کی حفاظت کیا ہوئی. یہ بدقسمتی سے مسلمان کی تاریخ ہے تو اس کی حفاظت کیا ہوئی. جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے تو عزیزان محترم پیغمبر کی نگاہ میں یہ سارے اعتراض تھے. اس لیے کہ معصوم کہتے ہی اسے ہے جس کی نگاہوں میں مستقبل بھی حال ہو, مستقبل بھی بہت توجہ جانا مسئلہ شدید دیکھیں جس کے نگاہوں میں مستقبل بھی حال ہو, مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو سلامت رکھے. معصوم اسی کو کہتے ہیں. تمام اعتراضات کو پیغمبر عقیدہ دیکھو ہمارا قرآن پر, تمام اعتراضات کو پیغمبر اللہ کرتے چلے گئے. ایک ہو سکتا تھا کہاں عبادت ہوئی. عزیزان محترم قرآن کی آیتوں کے لفظوں پر غور کریں. انا نحن نزلنا الذکر, ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے, ہم نے نازل کیا ہے تو اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے.
یعنی قیامت کا قدرت نے قانون بنا دیا اور ہمیں حکم دیا کہ اسے عقیدہ بنا دو. بنیاد دیکھیں عنوان کی، یعنی خدا نے حکم دیا قرآن کے نازل ہونے کے سلسلے میں اور ہمیں یہ حکم دیا کہ اسے عقیدہ بنا لو کہ یہ صرف ہم نے نازل کیا ہے، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے تو ہم اس کی خود حفاظت کریں گے. یعنی کیا ہو گیا؟ اب ہمارا عقیدہ ہے کہ جو شہری اللہ کی جانب سے ہوگی اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ ہی پر ہوگی. اس لیے قیامت کا قرآن بھی باقی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے، امام بھی باقی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف. نہیں دوستوں، ایسے تھکا تھکا نعرہ لگانے سے بہتر ہے. جزاک اللہ.